بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کیسر عزیز. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو سابقہ قسط ایشو ہوئی تھی اپریل، مئی اور جون کی، وہ قسط آپ کو اے ٹی ایم سے نہیں ملی تھی. تمام اے ٹی ایم بند کر دیے گئے تھے اور جو ادائیگی سینٹر ہیں جو کہ سرکاری اسکول اور سرکاری بلڈنگ بنتے تھے ان کو بھی کلوز کر دیا گیا تھا موسم کی شدت کی وجہ سے. اور یہ جو پیمنٹ ہے یہ آپ کو مختلف موبائل شاپ کے اوپر ایچ بی ایل کی ڈیوائس کے ذریعے یا بینک الفلاح کی ڈیوائس کے ذریعے آپ کو بائیو میٹرک طریقے سے ملی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے اور بی اے ایس پی کی جو چیئرپرسن ہے اس نے اور جو ڈائریکٹر جنرل بی اے ایس پی ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا پرائم منسٹر کی موجودگی میں کہ جو اگلی قسط ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹوں میں بھیجی جائے گی. اب انہوں نے یہ اعلان کر دیا لیکن انہوں نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی پالیسی واضح نہیں کی کہ آپ کو کن کن بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے، آپ نے کیسے اکاؤنٹ کھلوا کر بی ایس پی والوں کو اطلاع دینی ہے، یا بی ایس پی والوں کے پاس کوئی ایسا میکانزم ہے جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ اس کے مستحق جو خواتین ہیں انہوں نے کہاں کہاں اور کس بینک میں جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہے. تو یہ بہت ساری اس میں کنفیوژن تھی کہ کیسے یہ پالیسی بنائیں گے اور کب بنائیں گے اور کب ہمارے اکاؤنٹوں میں یہ پیمنٹ ٹرانسفر ہوگی. اور جس طرح عام اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم کھلواتے ہیں، ہمیں چیک بک ملتی ہے اور ہمیں اے ٹی ایم ملتا ہے، تو اس طرح ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ہم کھلوائیں گے تو ہمیں اسی طریقے سے اکاموڈیٹ کرے گا بینک جس طرح وہ دوسرے صارفین کو کرتا ہے. لیکن ابھی تک پالیسی کا سامنے نہ آنا، طریقہ کار کا واضح نہ ہونا، بی آئی ایس پی کے حکام بالا کی طرف سے کوئی انسٹرکشن کا نہ آنا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو چیئرپرسن ہے شازیہ مری صاحبہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کانفرنس میں اس بات کا ذکر نہ ہونا، اس بات کی غمازی کر رہا ہے، اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ شاید یہ جو قسط ہے یہ بھی آپ کو سابقہ طریقے کے مطابق ملے. یعنی اے ٹی ایم بند، ادائیگی سینٹر ہو سکتے ہیں کہ وہ کھول دیں، لیکن سب سے جو اہم ذریعہ ہوگا وہ موبائل شاپ کے اوپر آپ نے ایچ بی ایل یا بینک الفلاح کی ڈیوائس کے اوپر جا کر بائیو میٹرک طریقے سے سابقہ قسط لی ہے، اسی طرح آپ کو اگلی قسط بھی لینی پڑے گی. اس کے چانسز تقریباً 70% ہیں. 70% یہ چانسز ہیں کہ آپ کے جو اس دفعہ جو سہمائی قسط آئے گی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو اسی طریقے سے لینی پڑے گی جس طریقے سے آپ نے اپریل، مئی اور جون کی سہمائی قسط لی ہے. اور 30% اس کے یہ چانس ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ امیجیٹلی اعلان کر دے، بی ایس پی والے امیجیٹلی اعلان کر دیں کہ یہ طریقہ کار ہے، فلاں بینک ہیں، آپ فوراً جائیں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ہم نادرا سے آپ کا ڈیٹیل لے لیں گے. جی یہ جو مستحق خواتین ہیں اس کا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اور اس آئی ڈی کارڈ نمبر کے عوض کس بینک میں ان کا اکاؤنٹ نیا کھلا ہے اس بینک میں وہ رقم ٹرانسفر کر دیں گے. لیکن یہ میکنزم بنانے میں ان کو بہت ٹائم لگے گا اور ان کو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا اور پھر پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے میں بھی خاصا وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ اس میں اگر بہت سارے بینکوں کو شامل کر دیا جائے تو پھر ہر بینک کو الگ سے پیمنٹ بھیجنا اور پھر اس مستحق خواتین کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کا آنا، یہ ایک پروسیس بہت لمبا ہے. اس کو تو فوراً جون کے اینڈ میں یا جولائی کے شروع میں اس کا جو ہے باقاعدہ آغاز کر دینا چاہیے تھا، لیکن گورنمنٹ نے اور بی ایس پی والوں نے اس بارے میں ابھی تک کوئی حتمی پالیسی نہیں بنائی. لہٰذا وہ خواتین جو اس انتظار میں تھی کہ اب ہماری جھنجھٹ سے جان چھوٹ گئی ہے، قطاروں سے جان چھوٹ گئی ہے، رش سے جان چھوٹ گئی ہے، اب ہم آرام سے اپنے اکاؤنٹ میں جا کر پیمنٹ لے لیں گے، ہم اپنے بینک میں سے جا کر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور وہاں پیمنٹ آ جائے گی، ان خواتین کے لیے مایوسی تو لازمی طور پر پیدا ہوئی ہے ان خواتین میں کے اندر، کیونکہ وہ ایک امید لگا کے بیٹھے تھی کہ اس دفعہ ہم باعزت طریقے سے جو ہے وہ آرام سے جا کر بینک میں جب چاہیں گے پیمنٹ لے لیں گے. لیکن گورنمنٹ کی اور بی آئی ایس پی والوں کی سست روی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے ابھی یہ پروگرام جو ہے مجھے وہ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ نئی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ تک پرووائڈ کرنی تھی، اور اس اپڈیٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے، اور جو لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بینکوں میں اکاؤنٹوں میں جو ہے وہ پیمنٹ آ جائے گی وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو بی ایس پی کی ہیلپ لائن سے یا مجھ سے میرے یوٹیوب چینل پر پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.